السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست محمد دانش قریشی۔ پروگرام دین آسان ہے تہذیب ٹیلی ویژن کے جانب سے اپنے تمام ویورز کا، تمام ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں ہمارے تمام ویورز، تمام پروگرام کو چاہنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، چین سکون اور خوشحال ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ناظرین کو، ویورز کو، اور بلکہ ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو چین سکون اور خوشیاں اور اطمینان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں ناظرین اکرام، چین سکون خوشیاں ان سب کا دیکھیے جو تعلق ہے وہ دین کے ساتھ ہے۔ اپنے ہر ایپیسوڈ میں الحمدللہ اتنے سارے ایپیسوڈ ابھی ہوئے ہیں، ہر ایپیسوڈ میں نے یہ بات آپ سے کہی ہے اور کہوں گا بار بار ہر ایپیسوڈ میں کہ جو انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی فکر میں ہے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر ایک عام اور سادہ گھر نہ بن کر ایک خوشحال، ایک خوشیوں کا آشیانہ بنے، جہاں پر تمام جو رشتے ہیں وہ ایک انصاف کے ساتھ اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، جو انسان اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو دین سے منور کرے، اپنی زندگی کو دین سے منور کرے، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرے، تاکہ یہ زندگی آپ گزار رہے ہیں اس زندگی میں چین سکون عافیت اور خوشیاں آ سکیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہم جہاں سکون کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، ہم جہاں سکون چاہتے ہیں، ہم جہاں تلاش میں ہیں کہ ان راستوں کے ذریعے سے ہمیں چین سکون حاصل ہو جائے، دیکھیے وہاں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہی نہیں، اللہ نے دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین سکون جو ہے وہ اپنی یاد میں دین میں رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہر پروگرام کی طرح، ہر ایپیسوڈ کی طرح پھر میں گزارش کرنا چاہوں گا خاص کر خواتین سے، کیونکہ لیڈیز گھر کے کاموں میں بہت مصروف رہتی ہیں، ان کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، بچوں کا دیکھ کرنا، گھر کے اندر جو ہے وہ کھانا بنانا اور ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیے کیونکہ اللہ نے جو تربیت کا نظام، جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ خواتین کو دی ہے، لیڈیز کو دی ہے۔ دیکھیں میری ریکویسٹ ہے آپ سے، تو اس لیے میں اپنے ہر ایپیسوڈ میں خواتین جو ہے برا نہ مانے، ہر ایپیسوڈ میں اس لیے بار بار لیڈیز کو خاص کر کہتا ہوں تاکہ لیڈیز جو ہیں وہ اس ذمہ داری کو جو ان کے اوپر ملی ہے، جو ان کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس ذمہ داری کا احساس ان کے اندر زندہ ہو اور یہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ بس میری اس لیے میں بار بار خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھائی جو ہمارے مرد حضرات ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اپنا جو مصروفیت ہے، جس کام میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے کام بند کر لیجئے اور دین کی بات کو سنیے، سمجھیے اور عمل کریے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی زندگی کے اندر اللہ سکون کو داخل کر دے، آپ کے دلوں کے اندر اطمینان اور قلب میں سکون پیدا ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہر ایپیسوڈ میں جیسے میں نے یہ بات کہی ہے، جو انسان تلاش کر رہا ہے سکون کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پجاری اور ماننے والا اور عبادت کرنے والا ہو، چاہے وہ انسان اونچے اونچے محلوں کا رہنے والا ہو یا وہ غریب جھوپڑیوں کا رہنے والا ہو، خوب پڑھے لکھے اور ہائیلی کوالیفائڈ انسان ہو یا بالکل ان پڑھ اور ایک سادہ انسان ہو، شہروں میں بسنے والے، گاؤں دیہات میں رہنے والے اور خوبصورت لوگ ہوں اور سادہ لوگ ہوں، جو کوئی بھی ہے جس ملک میں بھی وہ رہتا ہے، اسے اگر تلاش ہے اپنی زندگی کے اندر چین کی، سکون کی، خوشیوں کی، تو اسے اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو دین سے سجانا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں اپنے لاسٹ ٹاپک پہ، جہاں پر ہم نے بات کو چھوڑا تھا، جیسا کہ ایک مقدس اور ایک مبارک مہینہ رمضان المبارک از اباؤٹ ٹو کارنر، اب قریب آ چکا ہے، کچھ ہی ہفتوں کے بعد انشاءاللہ یہ ماہ مبارک جو ہے داخل ہو جائے گا ہماری زندگیوں کے اندر۔ تو اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کیے، اور رمضان پہ بات کرنے سے پہلے میں نے اپنے تمام ویورز سے، ناظرین سے
بات کی کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کریں. ہم تیاری کریں کس چیز کی؟ ہم تیاری کریں نئے کپڑوں کی؟ نہیں. ہم تیاری کریں گھر میں وائٹ واش اور نئے پینٹس کرانے کی؟ نہیں. ہم تیاری کریں خوب نئے کراکریز لانے کی اور خوب گھر میں نیا سامان لانے کی؟ نہیں. آپ کو کرنی ہے آپ کریے، لیکن اصل تیاری جو رمضان کی ہے وہ اپنے دلوں کی صفائی ہے. جتنا آپ فکر مند ہے اپنے گھر کی صاف صفائی کا، اس سے زیادہ فکر اپنے دل کی صفائی کا کرنا ہے، جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری یہ ہے اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے. اس دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو، اس دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کسی سے جلن اور بغض اور عداوت نہ ہو. خدا کے لیے اگر اپنے دلوں کی صفائی نہیں کی تو رمضان کی برکات جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائیں گی. تو یہ بڑا ضروری عمل ہے. لاسٹ ایپیسوڈ پہ ہم نے پورے ایپیسوڈ میں صرف اس پر بات کی کہ ہمارے دل کو کس طرح ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے. معاف کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اس پہ بارے میں بات ہوئی. اور دوسری بات آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جن سے آپ لوگوں نے بات کرنا بند کر رکھا ہے، آپ نے ملنا جلنا چھوڑ رکھا ہے، رشتوں کو توڑ رکھا ہے، خدا کے لیے آپ وہ رشتے نہیں توڑ سکتے. یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے جو یہ تار ہیں، یہ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے کنیکشنز ہیں، آپ اس کو مت توڑیے. اگر ایسا ہو گیا ہے، بول چال بند ہو گئی ہے، تو آپ اپنا حق معاف کر دیجئے، آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیجئے، اللہ کے لیے آپ درگزر کر دیجئے اور رشتے کو جوڑ لیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بڑا اجر ملے گا. جی ہاں ناظرین کرام، ان دونوں پوائنٹس پر ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی رمضان کی تیاری میں، کہ رمضان کی تیاری یہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بات آپ سے ہو چکی ہیں، تو اب جتنے ہمارے ویورز اس پروگرام کو جنہوں نے لاسٹ والا بھی دیکھا تھا اور وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ نے اپنے دلوں کی صفائی کر لی ہوگی. خدا کے لیے اپنے دل کو صاف کریے. اپنے دل کے اندر سے لوگوں کا جو بیٹھا ہوا میل ہے اس کو دھو لیجئے. لوگوں کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے گا. لوگوں سے درگزر کریے، لوگوں کی باتوں کا فیل مت کیجئے. اپنے دل میں جس نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کو برا بھلا کہا، جس نے آپ پہ الزام تہمت لگائے ہیں، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. اللہ کل محشر میں آپ کو معاف کرے گا. جی ہاں ناظرین کرام، پلیز، اور خاص کر جو دوسری پوائنٹ تھا کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیجئے. آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے. اکثر جو رشتوں کے اندر جو مین جو درار آتی ہے، جو رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں پیچھے کیوں ہٹوں، ان کی غلطی ہے، یہ پیچھے ہٹیں گے. اس ایک مزاج کی وجہ سے رشتے برباد ہو جاتے ہیں. تو خدایا میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام ویور سے، اگر کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا ریلیشن جس میں جھگڑا چل رہا ہے آپ کا، رمضان میں آنے میں وقت ہے، خدا کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیے. آپ تھوڑا نیچے ہو جائیے. آپ اللہ کے لیے جھک جائیے. اللہ آپ کو عزتوں کی بلندیوں پر پہنچائیں گے. جو اللہ کے لیے، جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو عاجز کر کے اپنے آپ کو جھکا لے گا اور سامنے والے کو عزت دے دے گا، اللہ اس کے بدلے میں اسے خوب بڑی عزت دیں گے. یاد رکھیے گا میری بات. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ کام بھی، دوسرا کام بھی آپ نے کر لیا ہوگا، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں کو آپ نے جوڑ لیا ہوگا، اپنے چھوٹے ہوئے رشتوں کو منا لیا ہوگا. نہیں کیا تو پلیز وقت ہے، جلدی سے کر لیجئے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے لگا ہے. جی ہاں ناظرین کرام، تو میں امید کرتا ہوں آپ نے دونوں کام کر لیے ہوں گے. اگر نہیں کیے تو خدا جلدی سے شروع کر دیجئے، کیونکہ رمضان المبارک اب شروع ہونے لگا ہے، رمضان ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. تو میں ناظرین بات کرنا چاہوں گا دیکھیں رمضان کے بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ چند کچھ وقت ہوتا ہے. ایک ہفتے کے اندر ہم لگ بھگ 2 پروگرام 2 ایپیسوڈ آپ سے کرتے ہیں، جس میں ہم ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. اس حساب سے ہمارے پاس بہت کم وقت ملا ہے رمضان کے لیے. حالانکہ رمضان ایک ایسا مبارک ٹاپک ہے جس کے اوپر اگر بات کی جائے اور جس کے اوپر اگر اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے تو نہ جانے کتنے سارے ایپیسوڈز کرنے پڑیں. تو ناظرین کرام شروع کرتے ہیں رمضان کے بارے میں. دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے اور جاننے کی بات یہ ہے کہ رمضان کے لفظی معنی، اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے. دیکھیے رمضان لفظ بنا ہے رمض سے،
اور رمس کہتے ہیں ایک عربک کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، جلا دینا، اور اس کو کسی چیز کو جلا دینا۔ جی ہاں ناظرین کرام، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو کثرت سے معاف فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک کندن کو، ایک سونے کو کتنی تیز آگ میں اس کو تپایا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، وہ جلنے کے بعد پھر وہ ایک کندن کی شکل، ایک سونے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ایسا ہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان، اپنے بندوں کے، اپنے ایمان والے بندوں کے، اپنے معافی کے خواستگار کے، معافی کے طلبگار بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو ان سے زائل کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام رمضان ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت جہنم کا جو فرشتہ ہے حضرت مالک کو حکم دے کر جو ہے وہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے جو ہے اس ماہ مبارک میں بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ مقدس ہے۔ جس طرح جمعے کے دن کی فضیلت ہے اور جمعے کے دن کو فوقیت حاصل ہے بقایا دن کے اوپر، ایسے ہی ان 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے بقایا 11 مہینوں کے اوپر۔ یہ ماہ مبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے نیکیوں کے اجر کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نیکیوں کی قیمت اللہ اس ماہ مبارک میں بڑھا دیتے ہیں۔ کیا، کیسے بڑھا دیتے ہیں کہ ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرض کے برابر تک اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور روایت سے ملتا ہے کہ جو اس مہینے میں نفلوں کا جو ثواب ہے، جو اللہ اس کو فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، جس رات کا ایک مستقل ذکر ہے، انشاءاللہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس بات میں بات کریں گے۔ اس رات، مہینے کے اندر ایک رات اللہ نے رکھی ہے جس رات کا نام شب قدر ہے، جس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، پوری سورت جس کے بارے میں اتاری گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی جو سورت ہے، اس میں اس رات کا بھی ذکر ہے جو اس ماہ مبارک میں آپ کو تلاش کرنی ہے، جس میں آپ کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ اسی ماہ مبارک میں آتا ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے، اب رمضان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں ویورز اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ رمضان کا میننگ کیا ہے، اس کا ووکیبلری میننگ کیا ہے، اس کا ڈکشنری، اس کا لغتی معنی کیا ہیں۔ تو ناظرین سمجھ لیا آپ نے بات، یہ رمز سے بنا ہے، رمز، را میم ضاد، یہ رمز سے بنا ہے، RAMAZ۔ رمز کہتے ہیں جلانے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے نیک بندوں کے، اپنے دیندار بندوں کے گناہوں کو اس طرح زائل کر دے جس طرح کہ کوئی چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ ان کے گناہوں کو اللہ جلا دیتے ہیں، ان سے زائل کر دیتے ہیں، اور اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مہینہ دیا ہے آپ کو اللہ سے بخشش مانگنے کا۔ روایت سے ملتا ہے، ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوران مجلس کے جو ہے ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، اور جیسے ہی ایک ممبر پر آپ پاؤں مبارک رکھ رہے تھے تو آپ آمین کہہ رہے تھے، پھر دوسرے ممبر کی سیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھا، پھر آپ نے کہا آمین، اور پھر تیسرے ممبر پر رکھا آپ نے، پھر انہوں نے کہا آمین۔ صحابہ کرام کیونکہ آپ کی ہر ادا کو، اپنے ہر عمل پہ بڑا غور کرتے تھے، بڑا تدبر کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا، یہ بات کہی، یہ عمل کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوگی۔ تو فوراً اللہ کے نبی سے، جب اللہ کے نبی مجلس سے فارغ ہوئے، عرض کیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی، آج ہم نے عجیب منظر دیکھا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا۔ جیسے جیسے آپ ممبر پر تشریف افروز ہو رہے تھے، اور جیسے جیسے آپ ممبر پر اوپر چڑھ رہے تھے، ہر سیڑھی پر، ہر ممبر کی سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، تو وہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے؟ اس پر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کم و پیشی کو معاف فرمائے،
کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر آپ دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر آپ نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی۔ ہاں واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر میں کرنا چاہوں گا، جو مین بتانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جس کو اللہ عطا کرے اور وہ اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تو اندازہ لگائیے کہ اتنا مبارک مہینہ کہ اللہ اس مہینے کے اندر جو ہے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ مغفرت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ توبہ کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنے بندوں کے گناہوں کو کثرت سے معاف کرتے ہیں۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دیکھیے ناظرین اکرام، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم 11 مہینے اپنی دنیا کی محنت میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے 11 مہینے گھر گھرستی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کیا یہ پاسبل نہیں ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک مہینہ، ہم ایک ماہ مبارک اس مقدس مہینے کی قدردانی کریں اور اپنے آپ کو بالکل تہیا کر کے طے کر کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس مہینے کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت میں گزاریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار میں گزاریں گے، ہم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، روزہ، ہائے ہائے، اللہ ہمیں سمجھا دے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کم و بیشی کو معاف فرما دے، کہ کوئی شخص فرمایا کہ دیکھیں روزے کی رمضان کی ایک روزے کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ کوئی شخص ساری زندگی روزہ رکھے، اگر اس کو 60 سال کی عمر ملی ہے، 70 سال کی عمر ملی ہے، 80 سال کی عمر ملی ہے، 80 سال، 60 سال، 70 سال کوئی آدمی روزے رکھے تو بھی انسان رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے رمضان المبارک کے ایک روزے کے اوپر، صرف ایک روزے کے فعل میں، اس کے کمپیریزن میں اگر ساری زندگی بھی آپ روزہ رکھ لیجئے تو اتنا ثواب آپ کو نہیں مل سکتا جو رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا منظر ہوتا ہے وقت افطار کے وقت جب روزہ دار اپنے پانی سے خشک ہونٹوں کے ساتھ اور اپنے خالی جسم اور خالی پیٹ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو ساری نعمتیں دسترخوان کے اوپر سجی ہوئی ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن حکم خداوندی ہے کہ ابھی نہیں کھانا، جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا نہیں کھانا۔ تو اس وقت جب آپ ہاتھ اٹھاتا ہے روزہ دار اور اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرتا ہے، ربنا یا ربنا، اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ چھوڑ دو اپنا ذکر اذکار، چھوڑ دو اپنے سارے کام، جاؤ پھیل جاؤ ساری روح زمین پر، جہاں جہاں میرے روزدار بندے اور میری روزدار بندیاں روزے کی حالت میں اپنے خشک ہونٹوں کے ساتھ مجھے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ، تو ان کی دعاؤں پہ جا کر آمین کہو، تم ان کی دعاؤں پہ جا کر آمین کرو، جاؤ ذکر اذکار اپنا چھوڑ دو اور پوری زمین پہ، روح زمین میں پھیل جاؤ اور دیکھو جہاں جہاں بھی روزدار بندے روزدار بندیاں اپنے خشک ہونٹوں سے سوکھی ہوئی زبان سے مجھے پکار رہے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، آمین کہو۔ اللہ اکبر۔ روایت سے ملتا ہے کہ جنت کے کئی سارے دروازے ہیں، 7 یا 8 غالباً، اللہ کا بیشی کو معاف فرمائے،
اللہ تعالیٰ نے روزدار بندوں کے لیے ایک دروازے کو مخصوص کیا ہے کہ سارے روزدار جنہوں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے، وہ سارے روزدار جو ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ ان کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے، ان کا یہ آنر ہے، ان کا یہ رسپیکٹ ہے کہ جن لوگوں نے روح زمین پر، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے نام کا، اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، وہ آج اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہیں روزے کے فضائل۔ اگر میں اس کے فضائل آپ سے بیان کرنا شروع کروں ناظرین اکرام، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نہ جانے ہمیں کتنے سارے ایپیسوڈز کرنے پڑیں۔ الحمدللہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کیا ہے، اللہ نے اس کی عبادت میں کتنا ثواب رکھا ہے، اللہ نے اس کی تلاوت میں کتنا ثواب رکھا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے فضائل پر ہم اور بات کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے، ایک محرومی یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، ایمان والے بھائی، دیندار والے بھائی، جن کے پاس ایمان ہے لیکن وہ اس نعمت سے جو ہے محروم ہیں، وہ ماہ مبارک کی فضیلت سے محروم ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے، وہ رمضان المبارک کے روزوں سے دور ہیں۔ ناظرین اکرام، دیکھیے، یہ ایک میں نے جیسے کہ اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا، جو اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ 5 پلرز کے اوپر ہے، وہ 5 ستونوں کے اوپر ہے، جس میں سے ایک پلر جو میں نے بتایا تھا وہ ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، اور تیسرا روزہ ہے۔ تو یہ بڑا اہم ارکان ہے، یہ بڑا اہم عمل ہے، جس کی فضیلت اگر ہم بیان کرے جائے تو ہم اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ جو آدمی روزے کی بھوک اور پیاس کو بخوشی برداشت کرے گا، جو روزدار روزے کی بھوک کو، روزے کی پیاس کو بخوشی برداشت کرے گا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، روزہ میرے رب کا حکم ہے، میرے دین کا ستون ہے، روزہ میرے دین کا ستون ہے، جب اس نیت اور اس الفت اور اس جذبے کے ساتھ جب روزہ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے بچائیں گے، اللہ اس کو قیامت کے دن کی بھوک سے پیاس سے بچائیں گے، جو آدمی دنیا کے اندر روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ ہے ہمارا رمضان، جس کے اندر اللہ نے جو ہے بہت مومنوں کے اوپر اپنی مہربانی کی ہے، اور مومنوں کے اجر اور ثواب کو بڑھانے کے لیے تحفہ دیا ہے، اور لوگوں کو اپنے گناہوں کی توبہ کا موقع دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اس مہینے کے اندر، فرمایا کہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور یہیں رہتے ہیں، روز رمضان یہیں رہتے ہیں، اور ہر رات رمضان المبارک کی اعلان اپنے روزدار بندوں کو پکار کے کہتے ہیں، ہے کوئی ہم سے مغفرت چاہنے والا، ہم اس کی مغفرت کر دے، ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہے کوئی ہم سے صحت کا طلبگار، ہم اسے صحت عطا فرمائیں، ہے کوئی ہم سے اپنی حاجت رسائی کا، ہم سے حاجت پوری کرنے کا طلبگار، ہم اس کی حاجتوں کو پورا کر دیں۔ کون فرما رہا ہے؟ مالک، مالک، مالک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، مالک کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ کن کے لیے؟ اپنے روزدار بندوں کے لیے۔ ایسا مقدس مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے، روزانہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اللہ آواز لگا کے کہتے ہیں کہ ہے میرے بندو، اے روزدارو بتاؤ کون ہے۔ میرے ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، بڑا مقدس مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایک بھی لمحہ اس مہینے کا غفلت میں نہ گزرے۔ دیکھیے، وقت کا اشارہ مجھے مل چکا ہے، اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے رمضان کے بارے میں، تو مختصر یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ابھی تک کی باتیں بتائی ہیں اس کو دھیان سے سن لیا ہوگا آپ نے، امید کرتا ہوں سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم رمضان کے اوپر ہی اور بات کریں گے۔ تو فی الحال مجھے ابھی اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے بات کریں گے رمضان کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، جو میں نے بات شروع میں کہی تھی وہ سب لوگ پلیز عمل کر لیجئے، آپ اپنے دل کی صفائی کر لیجئے، لوگوں کو معاف کر دیجئے، اور اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو
جوڑ لیجئے، کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، مجھے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور زندگی میں دین کو داخل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔